مسلمانوں جن کی کوئی نہیں سنتا ان کی سننے کے لیے اللہ نے تمہیں متعین کیا. کملوں کی سدروں کی سننے کے لیے اللہ نے تمہیں متعین کیا. میں اندور گیا ابھی بھوپال سے آگے میرے ایک دوست ہیں وہ ضد پہ اڑ گئے کہ شادی میں آئی تو یہاں کپورتھلا میں سکھوں کے ایک پروگرام میں گیا وہاں ایک سوامی جی مل گئے مجھے. اب وہ اندور کے تھے انہوں نے مجھے کہا کبھی اندور آنا تو میرے یہاں آنا. اب میں اندور اترا جیسے ہی میں نے ان کو فون کیا میں کہا سوامی جی میں اندور آ گیا ہوں آپ کے آشرم میں آؤں گا. میں ان کے آشرم میں گیا تو 600 ایسے لوگوں سے میں نے ایک دن میں ملاقات کی جن کی زبان نہیں چلتی, جن کے کئیوں کے پیر نہیں چلتے, کئیوں کے دماغ نہیں چلتے, جن میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, دلت بھی تھے, اور ہر ایک آدمی کی خدمت ایسے کر رہے تھے جیسے اپنے ہی گھر سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو. تو میں اندور کے مسلمانوں کو کہہ گیا بھی تم اربوں پتی لوگ ہو, تمہاری مسجدیں ایسی ہیں, آپ اگر وہاں مسجدیں دیکھنے چلے جائیں آپ حیران رہ جائیں گے اندور کی مسجدیں. اور میں کہا جو رسول اللہ نے کہا وہ یہ کر رہے ہیں اور جو کیسر و کسرا نے کیا وہ تم کر رہے ہیں. جو رسول اللہ نے سکھایا وہ کر رہے ہیں, جو کیسر و کسرا نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں. تو پھر دنیا میں نام کس کا ہونا چاہیے؟ ان کا ہونا چاہیے نا جو رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں. تو مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے بنایا اس لیے کہ یہ جائیں گے دنیا میں مظلوموں کی آواز اٹھائیں گے, یہ درد مندوں کا درد بانٹیں گے, یہ دکھیوں کا سہارا بنیں گے, یہ کملوں کی بات سنیں گے, یہ مظلوموں کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے, یہ ظالم کے پنجے سے لوگوں کو چھڑوائیں گے. عدی کہتے ہیں کہ میرے دماغ کے چاروں طبق روشن ہو گئے. میرے دل نے کہا عدی میری بہن صحیح کہتی ہے کہ یہ رسول حکمران نہیں ہے, یہ دلوں کے بادشاہ ہیں. فرمایا گھر پہنچا تو حیران رہ گیا. کھجور کی چھت ہے, کھجور کی چٹائی ہے, اور مجھے چند کھجوریں اور دودھ دی اور فوراً فرمایا کہ عدی اب آرام کا ٹائم ہو گیا, آپ بھی آرام کرنے کے لیے تشریف لے جائیں. فرمایا میں نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیے اور رونے لگا. اور کیا فرمایا سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ کے فرمایا یا رسول اللہ آیا تو صرف جانے کے لیے تھا لیکن اب کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا. کچھ بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ اگر اب بھی مزاج نہیں بدلا سونے رسول کو پڑھ کے بھی تو پھر اور کوئی کائنات کی طاقت ہمیں بدل نہیں سکتی. اب بھی اگر مزاج میں تلخی ہے اپنے والدین کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, معاملہ گھر سے شروع ہوتا ہے, بازار سے شروع نہیں ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ گھر سے شروع ہوتا ہے. ہم چھوٹے تھے, میرا صاحب زیادہ چھوٹا ہے, اگر اس کو کوئی بتا دیتا ہے کہ تم شاہی امام کے پوتے ہو, میں کہ نہیں ہم نوکر ہیں. اس بچے کو اگر آج پتا ہوگا کہ تم نوکر ہیں تو اس کا وتیرہ مالکوں کے ساتھ نوکروں جیسا ہوگا تو یہ کامیاب رہے گا. اگر بادشاہوں والا ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگا. ہم محمد الرسول اللہ کی طرف سے نوکر متعین کیے گئے امت کے. جو مسجد کا صدر ہے وہ تو اللہ کے گھر کا نوکر ہے نا. اب اگر صدر ہی کہے کہ میں حکمران ہوں تو اللہ کے مہمانوں کے ساتھ حکمران تو اچھا پیش نہیں آ سکتا. مالک تو اللہ ہے. مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے. اور جو مسجد کا صدر امام ہے وہ مسجد کے جو مہمان ہیں ان کے ماتحت ہیں, ان کی خدمت کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ تو مہمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوکروں سے صحیح طرح برتاؤ کریں, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مالک کے مہمانوں کا احترام کریں. تو معاملہ تو تب درست ہوگا نا کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ نے ہمارے ذمہ نوکری ڈالی. کریں گے نہیں تسلیم انشاءاللہ. میں پرستی اگر اپنے اندر سے نکال دیں تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گے انشاءاللہ. نکالیں گے نہیں انشاءاللہ. جو ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے بس وہی ختم کر دیں. جو چھوٹی سی بات پہ لگتا ہے کہ میری بے عزتی ہوگی بس وہی ختم کر دیں. جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس عزت میں آپ کا حصہ اللہ نے قرآن میں لکھ کے دیا ہے. یہ طے کر لیں گے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے طے کر دی گئی. لیکن مومنوں کو یہ طے کرنا ہے کہ عزت کس کے لیے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور پلے باندھ لو, عزت دار لوگ دوسروں کی بے عزتی نہیں کرتے.